كسب القلوب بحبه أسر النفوس بخلقه أبكى الآنام لشوقه صلى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. معزز ناظرین، اسلامک توحید میسیجز کی جانب سے یہ 14ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں. اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے وسوسوں کا علاج ذکر کیا. عقیدے میں خلل واقع ہونے والے وسوسے ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج کیسے ہونا چاہیے، یہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. پھر نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں، اسے کیسے ڈیل کرنا چاہیے، یہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. وسوسوں کے شرعی علاج میں تیسرا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنا، اللہ کے رسول کے اسوے و قدوے کو فالو کرنا، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنا. گویا حدیثوں پر آدمی عمل کرتا ہے، خود بخود وسوسوں کا علاج اس کے اندر ممکن ہے اور شیطانی وسوسے سے انسان بچ جاتا ہے. اور پورے دلی اطمینان اور دلی قوت، ایمانی قوت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو انسان جب پکڑ لیتا ہے، مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے، تو وسوسوں سے بچ جاتا ہے، شیطانی شرارتوں سے بچ جاتا ہے. حمد و ثنا کے بعد جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، سورہ نور کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. شیطان کے نقش قدم پر آدمی کب چلتا ہے؟ شیطان کے نقش قدم پر آدمی اس وقت چلتا ہے جب وہ وسوسوں کا عادی ہو جاتا ہے اور وسوسوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر جیسے جیسے شیطان بہکاتا ہے ویسے ویسے وہ ایکٹیویٹی کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو انسان شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. تو شیطان کس چیز کا حکم دے گا انسان کو؟ فاحش کاموں کا، منکرات کا، جس سے اللہ نے روکا ہے، برائیوں کا حکم دے گا. تو وسوسوں کو جنم لینے کے بعد اس کو بڑھاوا دینے کی وجہ سے انسان منکرات کا عادی ہو جاتا ہے، فاحش چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے. اب اس سے باہر کیسے نکلے؟ اس سے باہر ایسے نکلے جیسا کہ ہر حدیث میں بھی ہم نے یہ ذکر کیا کہ جیسے جیسے انسان کو عقیدے میں خیالات آ رہے ہیں، نماز میں خیال آتا ہے، اس کا توڑ اللہ کے رسول نے انہی حدیثوں میں ذکر کیا. ان حدیثوں کو مضبوطی سے تھام لے تو خود بخود اس کا علاج ممکن ہو جاتا ہے. اسی طرح وسوسوں کے شرعی علاج میں چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی وسوسوں پر توجہ نہ دے، کان نہ دھرے اور خیالات کو بڑھاوا نہ دے، خیالات پر کنٹرول کرے اور اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی کوشش کرے، حرام کاموں سے بچے. وسوسوں سے انسان خود بخود بچ جاتا ہے. اور مطالعہ کرے، قرآن کا مطالعہ کرے، حدیث کا مطالعہ کرے، اچھی کتابوں کا مطالعہ کرے، علماء سلف کی سیرت پڑھے، علماء کو فالو کرے اور وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. 24 گھنٹے اپنے ذہن کو کسی نہ کسی نیک کام میں مصروف رکھے. یہ چوتھا علاج کا طریقہ ہے. پانچواں علاج کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی ہر وقت ذکر میں رہے، ذکر پر مداومت برتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے. جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، ممکن ہی نہیں کہ شیطان اس پر حاوی ہو جائے، ممکن ہی نہیں کہ وہ شیطانی وسوسوں کو اپنے دل میں جگا دے، ممکن ہی نہیں کہ شیطان کے وسوسوں کو وہ بڑھاوا دیتے ہوئے وسوسوں کے ذریعے بہک جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. تو توحید کو انجام دے. جب کوئی وسوسہ آتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور شرک سے بچائے، نماز کی پابندی کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، حج بیت اللہ کرے. اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید پڑھتے وقت قرآن مجید کے آداب پر عمل کرے، سوتے وقت کی دعائیں پڑھے، صبح شام کے اذکار کو لازم پکڑے، جاگنے کے وقت کی دعائیں پڑھے، اور اسی طرح کھانے پینے کے جو آداب ہے ان دعاؤں کا اہتمام کرے. تو نماز کے بعد کے اذکار کا اہتمام کرے. یہ سب علاج ہے وسوسوں کا جو بچنا چاہیے انسان کو.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہیں، امام بخاری نے اس روایت کو تعلیقاً ذکر کیا، معلقاً ذکر کیا کہ الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان گھر بنا لیتا ہے انسان کے دل میں وسوسے ڈال ڈال کر. فاذا ذکر اللہ خنسا، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان شکست کھا جاتا ہے، ہار جاتا ہے. اور جب وہ اذا غفل، جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے شیطان؟ پھر اس پر غالب آ جاتا ہے اور اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کا ذکر یہ ایسا شرعی طریقہ ہے وسوسوں سے بچنے کا، جس سے انسان وسوسوں سے ڈیل بھی کر لے گا اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں بھی آ جائے گا. ابن القیم رحمہ اللہ خاص طور پر وسوسوں کے باب میں قرآن مجید کے سلسلے میں کہتے ہیں القرآن شفاء لما فی الصدور. قرآن کی آیت بھی ہے کہ مومنوں کے دلوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے. لوگ پریشان ہیں، 12 رقیہ سن رہے ہیں، روحانی بیماریاں لوگوں کو لاحق ہو چکی ہیں، تو قرآن کو جب سنتے ہیں پورے عقیدے اور ایمان کے ساتھ سنیں کہ یہ ہمارے لیے شفا ہے، وسوسوں سے بچنے کا طریقہ ہے. ابن القیم وہی بات دہراتے ہیں کہ ابن القیم کہتے ہیں انسان کے وسوسوں کا علاج قرآن مجید کی تلاوت میں ہے، اور یہ جتنے وسوسے، جتنی شہوات اور باطل ارادے انسان کے دل میں پنپتے ہیں، قرآن ان تمام چیزوں کو دور کرتا ہے. تو قرآن پڑھے، دل سے پڑھے، اللہ کی کتاب سے لو لگائے تو کئی مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے. اسی طرح وسوسوں کے علاج میں اخلاص بہت ضروری ہے. آپ کا اخلاص خود آپ کو وسوسوں سے بچا لے گا، باطل سوچ سے بچا لے گا، باطل نظریہ سے بچا لے گا، نیگیٹو تھاٹ سے بچا لے گا. آدمی اگر مخلص ہے اللہ تعالیٰ کے تئیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تئیں مخلص ہے، اس کے اخلاص ہونے کی وجہ سے اخلاص کا اثر ایسا پڑے گا، شیطان بارہا بہکا رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ آرام سے شیطان سے جھگڑ لے گا اور جیتے گا بھی، جیت اسی کی یقینی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جب انسان جم جاتا ہے پوری قوت کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، مخلص ہو کر، ریاکاری کے لیے نہیں. اب وہ اس کی عبادت میں ریاکاریاں ہیں تو وہ مخلص نہیں کہلائے گا، اور جب ریاکاریاں داخل ہو جاتی ہے شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے، شیطان وسوسوں کے ذریعے آپ کو بہکاتا ہے. تو مخلص ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ وسوسوں سے لڑ لیں گے، وسوسے آپ کے سامنے چھوٹے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. شیطان اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو جو ہے بہکاؤں گا، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور زمین میں چیزیں انہیں مزین کر کے بتلاؤں گا، لگژری لائف ان کے سامنے پیش کروں گا اور شہوات کی طرف دعوت دوں گا، وسوسے ان کے دلوں میں داخل کروں گا، تو لوگ کیا ہوئیں گے؟ وہ لگژری لائف کی طرف کھینچے چلے آئیں گے اور تیری اطاعت بھول جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا مگر عبادک منہم المخلصین، میرے جو مخلص بندے ہیں جن کو میں نے چن لیا ہے اپنی عبادت کے لیے اور جن کو میں چاہتا ہوں، تو انہیں بہکا نہیں پائے گا. مخلص بندوں کو اللہ تعالیٰ الگ کر لے گا. اور اسی طرح ابو سلیمان کہتے ہیں اذا اخلص العبد، جب بندہ مخلص ہو جائے. یاد رکھیے اس دنیا کی سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تئیں بندہ مخلص ہو جائے. اس سے بڑی دولت انسان کے حق میں دولت اور نعمت نہیں ہو سکتی. جب بندہ لوگوں سے مخلص ہوتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق سے مخلص ہوتا ہے، اللہ کے تعلق سے کیوں نہیں مخلص ہو سکتا؟ جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے اس کے کئی مسائل کا حل اس اخلاص کے اندر موجود ہوتا ہے. اور ابو سلیمان کہتے ہیں اذا اخلص العبد، جب بندہ مخلص ہو جائے انقطعت عنہ کثرت الوساوس والریا، تو جتنے قسم کے وسوسے، ریاکاریاں ہوتی ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں مخلص بندے سے. اسی طرح شرعی علاج میں ایک اور چھٹا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مطالعہ کرے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو پڑھے. اللہ تعالیٰ کی عظمت جب انسان کے دل میں بیٹھے گی کہ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رزاق ہے، یہ جو بندے کے دل میں عظمت بیٹھے گی تو وہ عظمت لڑے گی ان وسوسوں سے. اور وہ عظمت دل میں جب جگہ بنا لیتی ہے تو شیطان جب وسوسے ڈالتا ہے ان وسوسوں کو وہ عظمت جگہ بنانے نہیں دے گی، وہ خود بخود لڑ لے گی. تو اسی لیے ان شکوک و شبہات سے، اللہ سے متعلق ڈاؤٹس جو انسان کو آتے ہیں، وہ اسماء و صفات اس کا حل ہے کہ اسماء و صفات کی بحث ضرور پڑھے، اور اسماء و صفات کی بحث منہج سلف پر پڑھے، صحابہ کے طریقے پر پڑھے، غیروں کے طریقے پر ہرگز پڑھنے کی کوشش نہ کرے. آخری 2 یا 3 اہم باتیں ذکر کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ابو زمیل السماک جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، وہ پوچھتے ہیں عبداللہ بن عباس سے میرے ذہن میں کچھ خیالات آتے ہیں،
میرے سینے میں کچھ خیالات جنم لیتے ہیں، تو کیا کروں، میں ان سے متعلق گفتگو کروں یا نہ کروں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ وسوسوں کے شرعی علاج میں عقیدے میں جب خلل واقع ہوتا ہے، وسوسے عقیدے کے ذریعے آتے ہیں، صحیحہ کے ذریعے، تو ہم نے بتلایا آپ کو تعوذ پڑھے، اور اس کی ایک دعا جو ابو داؤد میں مروی ہے اور صحیح ہے، صحیح سند سے مروی ہے، جب انسان کو وسوسے آتے ہیں تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، والأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ سورہ حدید کی آیت ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ کہے اللہ ہی اول ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، اور اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اور اللہ ہی باطن ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ سے پہلے بھی کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کے بعد بھی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے اوپر بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس دعا کا اہتمام کریں، اس دعا کو آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ جب امتحان آپ کا لیا جائے گا اس قسم کے سوالات بھی آپ سے کیے جائیں گے۔ اسی طرح آخری دعا جو ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے کہ یوشک الناس یتساءلون حتی یقول قائلهم هذا اللہ خلق الخلق فمن خلق اللہ فاذا قالوا ذلك فقولوا، کہ انسان برابر آپس میں سوال کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جب حد یہاں تک ہو جائے تو یہ دعا پڑھ لے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے، اور سورہ اخلاص کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح انسان جو ہے اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے اور اعوذ باللہ پڑھ لے، تو یہ تمام قسم کے وسوسوں کو دور کرنے کی دعائیں ہیں۔ تو وسوسوں کی شرعی حیثیت اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ قرآن و حدیث میں وسوسے کا ذکر کہاں ہے اور شیطان کیسے بہکاتا ہے یہ ہم نے ذکر کیا۔ پھر وسوسے ہمیں کہاں کہاں آتے ہیں یہ ہم نے ذکر کیا۔ پھر ان وسوسوں کا علاج کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ہم نے ذکر کیا۔ دیکھیے وسوسوں سے متعلق آخری ایک حدیث ہم آپ کے سامنے کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بڑی جاندار حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی ہے۔ چونکہ ایک خیال یہ ہے کہ سب کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں، نیگیٹو تھاٹ سب کو آتے ہیں، یہ انسان بشری ہونے کا تقاضا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ان دروس سے یہ احساس بھی کیا ہوگا، ملاحظہ کیا ہوگا کہ صحابہ کو بھی اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ تو صحابہ کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں تو ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی ایک ادنا سے بندے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ جب خیالات آتے ہیں، چاہے وہ کسی سے متعلق کیوں نہ ہو، لوگوں سے متعلق کیوں نہ ہو، اللہ سے متعلق کیوں نہ ہو، ہماری عبادتوں سے متعلق کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اصول ہمیں دیتے ہیں، اور اس اصول کو یاد رکھ لیجئے، اس ضابطے کو یاد رکھ لیجئے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها۔ اللہ تعالیٰ انسان کے سینے میں، انسان کے دل میں، انسان کے دماغ میں جو بھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان تمام کو اللہ نے معاف کر دیا، شرط 2 چیزوں کی۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا ما لم تعمل، جبکہ ان وسوسوں کی بنیاد پر کوئی ایکٹیویٹی وہ انجام نہ دے۔ اگر وسوسوں کی بنیاد پر وہ ایکٹیویٹی کو انجام دیتا ہے تو اس کا مواخذہ ہوگا، جب تک بات دل میں ہے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ او تکلم، یا دوسری شرط یہ ہے کہ اس سلسلے میں گفتگو کرے، یا تو وہ وسوسے جو آ رہے ہیں وہ اس پر عمل کر رہا ہے، گنہگار ہوگا، یا عمل تو نہیں کر رہا لیکن لوگوں کے سامنے ان وسوسوں کا ذکر کر رہا ہے، یہ بھی درست نہیں، چونکہ یہ منفی نظریہ ہوتا ہے اور منفی وسوسے ہوتے ہیں۔ اگر لوگوں کے سامنے ان منفی وسوسوں کو آدمی سامنے پیش کر دے گا تو سوسائٹی اور معاشرے میں غلط امپیکٹ پڑے گا۔ تو اس غلط امپیکٹ سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے ایسا کیا کہ آدمی اس سلسلے میں اپنی زبان پہ بھی ان چیزوں کو نہ لائے، اور اگر زبان پر آ جاتے ہیں تو فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، پھر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وسوسوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اس کی عبادت پر جمع رکھے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس موضوع کے ذریعے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔